تصور کریں کہ کوئی سنگین جرم ہوا ہے اور جو متاثرہ فریق ہے اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر، یعنی ملک کا سب سے مہنگا، سب سے قابل اور مشہور وکیل اپنے دفاع کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک ایسا وکیل جو مطلب کبھی کوئی کیس نہیں ہارتا۔ بالکل، لیکن جب وہ مہنگا وکیل پورے تم تراک کے ساتھ عدالت کے کمرے میں قدم رکھتا ہے تو قانون اسے بتاتا ہے کہ بھائی تم اس مقدمے کے باس نہیں ہو۔ جی، قانون کہتا ہے کہ آپ کو ایک سرکاری ملازم کی ہدایات کے تحت کام کرنا پڑے گا۔ یعنی بظاہر تو یہ بات انتہائی غیر منصفانہ لگتی ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے نظام میں کوئی بہت بڑی خرابی ہے، لیکن اصل میں یہ کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نظام انصاف کا ایک بہت ہی بنیادی اور سوچا سمجھا اصول ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے جو عام انسان کو پہلی بار سننے میں بہت حیران کن لگتا ہے، کیونکہ ہم سب فلموں اور ڈراموں میں تو یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جو فریق جتنا اچھا اور مہنگا وکیل کر لیتا ہے وہ اتنا ہی طاقتور نظر آتا ہے۔ بالکل، فلموں میں تو یہی ہوتا ہے۔ جی، لیکن حقیقت میں جب بات فوجداری مقدمات یعنی کرمنل کیسز کی ہوتی ہے تو عدالت کے اندر اختیار کا یہ کھیل بالکل مختلف اصولوں پر کھیلا جا رہا ہوتا ہے، اور ان اصولوں کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ صحیح، تو قانون کی ان پیچیدگیوں اور حیران کن حقائق کے اس گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس ماخوذ پر بات کر رہے ہیں وہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ ضابطہ فوجداری 1898 یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا حصہ 9 باب 38 ہے، جو کہ بنیادی طور پر پبلک پروسیکیوٹر یعنی سرکاری وکیل کے گرد گھومتا ہے۔ بالکل، ہمارے پاس اس قانون کا اصل متن موجود ہے جس میں سیکشن 492 سے لے کر 495 تک کی تفصیلات شامل ہیں۔ اب بظاہر تو یہ قانونی دستاویز پڑھنے میں بڑی خشک محسوس ہوتی ہے۔ قانونی زبان تو ویسے بھی عام انسان کے لیے کافی پیچیدہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، لیکن اس گہرے جائزے کا ہمارا مقصد ان قانونی پیچیدگیوں کو آسان بنانا ہے تاکہ سننے والوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ فوجداری مقدمات میں اصل طاقت کس کے پاس ہوتی ہے اور پبلک پروسیکیوٹر کا کردار محض ایک عام وکیل سے کتنا مختلف ہے۔ اور یہ بھی کہ عدالتوں میں اختیار کی کون سی حدود مقرر کی گئی ہیں۔ بالکل، تو آئیے اسے ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس میں ریاست کی بے پناہ طاقت اور ایک عام شہری کے حقوق آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پبلک پروسیکیوٹر آخر ہے کون اور اسے یہ اختیار دیتا کون ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب قانون اس بات سے دیتا ہے کہ یہ اختیار براہ راست صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ اچھا؟ جی، قانون واضح کرتا ہے کہ صوبائی حکومت کسی بھی مقامی علاقے کے لیے یا کچھ مخصوص مقدمات کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ افسروں کو مقرر کر سکتی ہے جنہیں پبلک پروسیکیوٹر کہا جائے گا۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ برطانوی دور سے چلے آ رہے اس قانون کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی بھی سنگین جرم، مثلاً چوری، ڈکیتی یا قتل، یہ محض دو انسانوں کا آپسی معاملہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ صرف ظالم اور مظلوم کے درمیان کی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ قانون کی نظر میں یہ جرم پوری ریاست اور پورے معاشرے کے امن کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے ریاست خود کو اس مقدمے میں ایک فریق بناتی ہے۔ ریاست کہتی ہے کہ چونکہ قانون میرا توڑا گیا ہے تو عدالت میں کھڑے ہو کر سزا کی مانگ بھی میں خود کروں گی۔ واہ، یہ تو بہت گہرا نکتہ ہے۔ جی، اور اسی مانگ کو عدالت تک پہنچانے کے لیے ریاست جس شخص کو مقرر کرتی ہے اسے پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ریاست اپنا نمائندہ خود چنتی ہے، لیکن عملی دنیا میں ہمیشہ سب کچھ منصوبے کے مطابق تو نہیں ہوتا نا۔ فرض کریں کسی دن وہ مقرر کردہ پبلک پروسیکیوٹر بیمار ہو جاتا ہے یا ٹریفک میں پھنس جاتا ہے یا اس علاقے میں سرے سے کوئی پبلک پروسیکیوٹر مقرر ہی نہیں کیا گیا ہوتا، تو کیا ایسی صورتحال میں پورا عدالتی نظام رک جائے گا؟ قانون سازوں نے اس صورتحال کو ذہن میں رکھا تھا، اس لیے قانون میں ایک متبادل راستہ دیا گیا ہے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ضلع کا انچارج پروسیکیوشن آفیسر یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کسی دوسرے شخص کو پبلک پروسیکیوٹر کے فرائض انجام دینے کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ اچھا، کوئی متبادل بندہ آ سکتا ہے؟ جی بالکل،
لیکن اور یہ ایک بہت بڑی شرط ہے، وہ شخص پولیس کا کوئی ایسا آفیسر نہیں ہو سکتا جس کا رینک اس حد سے کم ہو جو صوبائی حکومت نے اس کام کے لیے طے کی ہے۔ ذرا رکیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کسی بھی راہ چلتے شخص یا کسی معمولی عہدیدار کو یہ طاقت نہیں سونپ سکتی۔ ایک مخصوص رینک کی شرط رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ بس کوئی محکمانہ اصول ہے؟ نہیں، میں بتاتی ہوں، یہ محکمانہ اصول سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ اختیار کی حساسیت کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، ریاست کسی انسان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے جس کا نتیجہ کسی کی آزادی چھن جانے یا حتیٰ کہ سزائے موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ واقعی یہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو اتنے بڑے فیصلے اور اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے ایک خاص سطح کے تجربے، سمجھ بوجھ اور قانونی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی بہت ہی نچلے درجے کے آفیسر کو یہ اختیار دے دیا جائے تو اس بات کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ وہ قانون کا غلط استعمال کرے گا یا کیس کی نزاکت کو نہیں سمجھ پائے گا۔ صحیح۔ اچھا، تو ریاست نے اپنا ایک نمائندہ چن لیا۔ اب بات کرتے ہیں سیکشن 493 کی، اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب یہ نمائندہ عدالت میں جاتا ہے تو طاقت کا اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ ہم تو عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی وکیل پیش ہوتا ہے تو اسے ایک تحریری اجازت نامہ یعنی وکالت نامہ جمع کروانا پڑتا ہے۔ جی بالکل، جسے عام زبان میں پاور آف اٹارنی بھی کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ پبلک پروسیکیوٹر کو کسی بھی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کسی تحریری اجازت نامے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بس عدالت میں چل کر آتا ہے اور ریاست کی آواز بن جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت گہری علامت ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر کو اپنا اختیار ثابت کرنے کے لیے کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا وہاں موجود ہونا ہی مطلب ریاست کی موجودگی ہے۔ وہ عدالت کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ قانون خود یہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ معاشرے کے اجتماعی ضمیر کا نمائندہ بن کر آیا ہے۔ زبردست۔ لیکن اب ہم اس منظرنامے کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر میں نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ وہ صورتحال جہاں ایک متاثرہ شخص اپنا پرائیویٹ وکیل لے آتا ہے۔ قانون واضح طور پر یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ شخص اپنا ذاتی وکیل مقرر کرتا بھی ہے تو استغاثہ یعنی پروسیکیوشن چلانے کا اصل حق پبلک پروسیکیوٹر کے پاس ہی رہے گا۔ بالکل، اور اس ذاتی وکیل کو ہر حال میں پبلک پروسیکیوٹر کی ہدایات کے انڈر ہی کام کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنے بحری جہاز پر اپنا ذاتی نیویگیٹر لے آئیں، لیکن جہاز کا اصل کپتان پھر بھی پبلک پروسیکیوٹر ہی رہے گا اور آپ کے نیویگیٹر کو اسی کے احکامات ماننے پڑیں گے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ وہ پرائیویٹ وکیل مشورہ تو دے سکتا ہے، لیکن جہاز کس سمت جائے گا یہ فیصلہ صرف کپتان کرے گا۔ لیکن میری ایک الجھن ہے یہاں، اگر متاثرہ شخص نے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کا وکیل زیادہ قابل ہے، تو اسے اپنا کیس خود لڑنے کی کھلی چھوٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ ریاستی اجارہ داری کیوں قائم کی گئی ہے؟ اس اجارہ داری کے پیچھے ایک بہت اہم قانونی اور نفسیاتی اصول کار فرما ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص کسی جرم کا نشانہ بنتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، بدلے کا جذبہ ہوتا ہے۔ بالکل، وہ تو جذباتی طور پر مجروح ہوتا ہے۔ جی، اور اس کا پرائیویٹ وکیل بھی اسی جذبے کے تحت کام کرتا ہے کہ بس ہر قیمت پر مخالف کو سخت ترین سزا دلوائی جائے۔ لیکن قانون کا مقصد انتقام لینا تو نہیں ہے نا، قانون کا مقصد انصاف فراہم کرنا ہے۔ صحیح۔ پبلک پروسیکیوٹر کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں ملزم کو سزا دلوائے، بلکہ اس کا فرض یہ ہے کہ وہ سچ کو عدالت کے سامنے لائے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ ملزم بے گناہ ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ عدالت کو یہ بات بتائے۔ ایک پرائیویٹ وکیل کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جہاز کا کنٹرول اس آفیسر کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے جس کا کام قانون کی بالادستی ہے، نہ کہ انتقام لینا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کپتان کا کنٹرول مکمل ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ہم سیکشن 494 پر آتے ہیں۔ جب پبلک پروسیکیوٹر کے پاس اتنا کنٹرول ہے تو کیا وہ چلتے ہوئے مقدمے کو روک بھی سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر کیس چل رہا ہے اور وہ کہے کہ بس مجھے مزید کارروائی نہیں کرنی۔ جس اختیار کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسے قانونی زبان میں مقدمے کی واپسی یا withdrawal from prosecution کہا جاتا ہے، اور ہاں، پبلک پروسیکیوٹر فیصلہ سنائے جانے سے پہلے کسی بھی وقت مقدمہ واپس لے سکتا ہے۔ کسی بھی وقت؟ یہ تو ایک بہت بڑی طاقت ہے۔
کیا اس سے بدعنوانی کا دروازہ نہیں کھلتا؟ مطلب کوئی بھی طاقتور ملزم پروسیکیوٹر کو خرید کر کیس ختم کروا سکتا ہے۔ بظاہر یہ واقعی ایک لامحدود اور خطرناک طاقت لگتی ہے، لیکن قانون نے یہاں ایک بہت مضبوط بریک لگائی ہوئی ہے، اور وہ بریک ہے عدالت کی رضامندی، یعنی کنسنٹ آف دا کورٹ۔ اچھا، یعنی وہ دفتر میں بیٹھ کر اکیلا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اسے جج کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، اور عدالت یہاں کوئی خاموش تماشائی یا ربر سٹیمپ نہیں ہے۔ جب پبلک پروسیکیوٹر مقدمہ واپس لینے کی درخواست دیتا ہے تو جج اس سے سوال کرتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ ثبوت کمزور ہیں یا گواہ مکر گئے ہیں؟ بالکل، اور اگر عدالت کو یہ محسوس ہو کہ پروسیکیوٹر کسی سیاسی دباؤ، بدعنوانی یا کسی غلط نیت سے مقدمہ ختم کر رہا ہے تو عدالت اس درخواست کو مسترد کر کے حکم دے سکتی ہے کہ مقدمہ جاری رہے گا۔ یہ تو واقعی ایک زبردست حفاظتی اقدام ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو قانون کی کتاب یہاں ایک اور بہت باریک لکیر کھینچتی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ مقدمہ واپس لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ مقدمہ کب واپس لیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ ٹائمنگ کا پہلو بہت اہم ہے۔ ہاں، قانون کے مطابق اگر فرد جرم یعنی چارج فریم ہونے سے پہلے کیس واپس لیا جائے تو ملزم کو محض ڈسچارج کیا جاتا ہے، لیکن اگر فرد جرم عائد ہونے کے بعد واپس لیا جائے تو ملزم کو باقاعدہ ایکویٹ یعنی بری تصور کیا جائے گا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان کے لیے ڈسچارج اور ایکویٹل میں کیا فرق ہے، اور یہ ٹائمنگ اتنی اہم کیوں ہے؟ میں اس کو آسان کر کے سمجھاتی ہوں۔ یہ فرق محض الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے۔ جب کسی شخص کو ڈسچارج کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقتی طور پر، بس عارضی طور پر اس کے خلاف کارروائی روکی جا رہی ہے۔ یعنی اسے گھر جانے دیا جاتا ہے؟ جی، اسے جانے دیا جاتا ہے، لیکن قانون کی نظر میں وہ پوری طرح بے گناہ ثابت نہیں ہوا۔ ڈسچارج کا مطلب ہے کہ تلوار ابھی تک اس کے سر پر لٹک رہی ہے۔ اگر 6 مہینے بعد یا 2 سال بعد پولیس کو کوئی نیا ثبوت مل جاتا ہے تو اسی شخص کو اسی جرم میں دوبارہ گرفتار کر کے نیا مقدمہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ مطلب وہ شخص کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکے گا کہ شاید کل دوبارہ پولیس آ جائے؟ بالکل، لیکن دوسری طرف ایکویٹل یعنی بریت ہے۔ جب عدالت میں فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو مقدمے کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حد فاصل ہے۔ اس کے بعد اگر مقدمہ واپس لیا جائے تو ملزم کو بری کیا جاتا ہے، اور بریت ایک حتمی فیصلہ ہے۔ تو کیا اس کے بعد کوئی نیا کیس نہیں بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے جسے ڈبل جیوپرڈی کہتے ہیں۔ ایک بار بری ہونے کے بعد چاہے کل کو کتنے ہی نئے ثبوت کیوں نہ آ جائیں، ریاست اسی جرم کی بنیاد پر اس شخص کے خلاف دوبارہ کارروائی نہیں کر سکتی۔ اسے ایک مستقل تحفظ مل جاتا ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ پبلک پروسیکیوٹر کی یہ ٹائمنگ کہ وہ کب درخواست دیتا ہے کسی انسان کی پوری زندگی کے سکون کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب اس ساری گفتگو کو ذرا ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ پبلک پروسیکیوٹر کپتان ہے، لیکن سیکشن 495 کو دیکھیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی اور بھی اس جہاز کو چلا سکتا ہے؟ جی، قانون اس بات کی گنجائش بھی فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی میجسٹریٹ کسی بھی شخص کو استغاثہ چلانے کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن سوائے اس پولیس آفیسر کے جس کا رینک مقرر کردہ حد سے کم ہو۔ وہ تو ہم نے پہلے بات کی۔ جی، اور ہاں، کچھ اعلیٰ عہدیدار ایسے ہوتے ہیں جنہیں میجسٹریٹ سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ایڈوکیٹ جنرل، اسٹینڈنگ کاؤنسل اور گورنمنٹ سالیسیٹر۔ یہ جب چاہے مقدمے کی پیروی شروع کر سکتے ہیں، اور انہیں مقدمہ واپس لینے کا ویسا ہی اختیار مل جاتا ہے جو پبلک پروسیکیوٹر کو حاصل ہے۔ صحیح، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہم اس قانون کے بالکل آخری حصے پر پہنچتے ہیں تو ایک بہت سخت دیوار کھڑی نظر آتی ہے۔ قانون ایک واضح شرط لگاتا ہے کہ کون استغاثہ نہیں چلا سکتا۔ جی، اور یہ قانون کی سب سے اہم شرط ہے۔ بالکل، اور مجھے ذاتی طور پر یہ سب سے دلچسپ حصہ لگا۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قانون انتہائی واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ پولیس کا کوئی بھی ایسا افسر جس نے اس جرم کی تفتیش یعنی انویسٹیگیشن کی ہو، اسے وہ مقدمہ چلانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اگر ہم اس کے پیچھے چھپے فلسفے کو دیکھیں تو یہ بہت خوبصورت حد بندی ہے۔
یہ بالکل ایسا ہے کہ فٹ بال کے میچ میں جو شخص ریفری ہے وہ اچانک اپنی سیٹی جیب میں ڈالے اور کسی ایک ٹیم کی طرف سے کھیلنا شروع کر دے۔ بالکل۔ ظاہر ہے وہ میچ تو پھر منصفانہ نہیں ہو سکتا نا۔ جس شخص نے ثبوت جمع کیے ہیں، تحقیق کی ہے، وہ عدالت میں آ کر وکیل بن کر دلائل نہیں دے سکتا، کیونکہ اس سے مفادات کا ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست پکڑا۔ ذرا انسانی نفسیات کو سمجھیے۔ ایک تفتیشی آفیسر کا کام ہوتا ہے سچائی کی تلاش، اسے غیر جانبدار ہو کر ثبوت اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ایک پروسیکیوٹر کا کام عدالت میں ریاست کا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر تفتیش کرنے والا ہی پروسیکیوٹر بن جائے تو فرض کریں اگر اس سے تفتیش میں کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے تو وہ تو اسے چھپانے کی کوشش کرے گا نا۔ 100%۔ وہ لاشعوری طور پر صرف ان پہلوؤں کو سامنے لائے گا جو اس کی اپنی تفتیش کو درست ثابت کریں۔ وہ سچائی کو مسخ کرنے لگے گا تاکہ اس کی اپنی کارکردگی پر سوال نہ اٹھے۔ واہ! تو قانون سازوں نے انسان کی اس خامی کو سمجھا اور تفتیش کرنے والے اور مقدمہ لڑنے والے کو بالکل الگ رکھا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس گہرے جائزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1898 کے اس قانون کے تحت پبلک پروسیکیوٹر کے پاس مقدمے کی سمت طے کرنے، اسے جاری رکھنے یا عدالت کی مرضی سے ختم کرنے کا غیر معمولی اختیار ہے۔ بالکل۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قانون نے کس طرح طاقت کے اندھے استعمال کو روکنے کے لیے مختلف تالے بھی لگائے ہوئے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ واقعی۔ اور اب بالکل آخر میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور گہرا سوال۔ ہم نے دیکھا کہ ایک فوجداری مقدمے کی پوری سمت اور یہاں تک کہ اسے ختم کرنے کا اختیار مکمل طور پر پبلک پروسیکیوٹر اور اسے تعینات کرنے والی صوبائی حکومت پر منحصر ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب قانون کے ایک پلڑے میں پوری ریاست کی طاقت اور اس کے افسران کھڑے ہوں اور دوسرے پلڑے میں ایک اکیلا فرد ہو تو اس سے ریاستی طاقت اور انفرادی انصاف کے درمیان توازن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے۔ جی، کیا ریاست کا یہ بے پناہ اختیار واقعی انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے یا یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہمیں مزید سوالات اٹھائے جانے چاہیے؟ کیا ایک عام شہری کے حقوق صرف اس وقت تک محفوظ ہیں جب تک ریاست چاہے؟ یہ وہ گہری بات ہے جس پر آپ سب کو خود غور کرنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.